بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ بچپن سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلہ بنی ہاشم کے سامنے اسلام پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے لبیک کہی اور ایمان لے آئے۔ اس وقت ابھی آپ 9 عمر ہی تھے۔ ہجرت کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کو ہی اپنے بستر پر لٹا کر روانہ ہوئے تھے۔ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں آپ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ لڑائی میں بے مثال شجاعت اور کمال جرأت کا ثبوت دیا۔ غزوہ خیبر کے ہیرو بھی قرار پائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خطوط اور دعوت نامے عموماً آپ ہی لکھا کرتے تھے۔ پہلے تینوں خلفائے کے زمانوں میں آپ کو مشیر خاص کا درجہ حاصل رہا اور ہر اہم کام آپ کی رائے سے انجام پاتا تھا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد 3 دن تک خلافت خالی پڑی رہی۔ مدینہ میں قیامت کا شور بے پا تھا، ہر طرف باغی چھائے ہوئے تھے، لیکن خلافت کا انتظام بہرحال ضروری تھا۔ اس وقت اکابر صحابہ میں حضرت علی ہی کی ذات ایسی تھی کہ جس پر سب کا اتفاق ہو سکتا تھا۔ چنانچہ مہاجرین انصار نے، جن میں حضرت طلحہ اور زبیر بھی شامل تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس وقت خلیفہ کا انتخاب ضروری ہے۔ حضرت علی نے یہ اشارہ سمجھ کر جواب دیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تم جسے منتخب کرو گے میں اسے ہی قبول کر لوں گا۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا اس منصب کا مستحق نہیں ہے، اس لیے آپ کے سوا کسی اور کو منتخب نہیں کر سکتے۔ آپ نے بار بار انکار کیا اور کہا مجھے امیر ہونے کی بجائے وزیر ہونا زیادہ پسند ہے۔ آخر میں لوگوں نے عرض کیا ہم لوگ آپ ہی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ بالآخر آپ مان گئے اور مسلمانوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس بیعت میں مدینہ کے تمام ممتاز صحابہ کرام شریک تھے۔ مسجد نبی کے اجتماع عام میں انصار و مہاجرین نے بیعت کر لی۔ اس کے بعد سعد بن ابی وقاص کو لایا گیا اور بیعت کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ اور لوگوں کو بیعت کر لینے دو تو میں بھی بیعت کر لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رہنے دو۔ عامت المسلمین نے بیعت کر لی مگر چند لوگوں نے بیعت سے گریز کیا، جن میں حضرت احسان بن ثابت، کعب بن مالک، مسلمہ بن مخلد، کعب بن حجرہ، ابو سعید خدری، محمد بن مسلمہ، نعمان بن بشیر، زید بن ثابت، رافع بن خدیج، فضالہ بن عبید، سلمہ بن سلامہ، عبداللہ بن سلام، حبیب بن سنان، اسامہ بن زید اور مغیرہ بن شعبہ شامل ہیں۔